السلام علیکم ناظرین، اداریہ نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر شفقت۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے سب سے بڑے اور مشہور اتوار بازار میں، جس میں گزشتہ رات آگ بڑو کھٹی اور ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی آگ صحیح کر کے بجھ نہیں سکی۔ تو آئیے ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کا یہ نقصان ہوا ہے اور ان سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ ان کا کتنا نقصان ہوا ہے اور وہ حکومت سے اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، یہ تقریباً 6 بجے کے ٹائم آگ لگی ہے، تقریباً جو رات کے 12 بجے تک آگ بجھائی نہیں گئی، تقریباً تمام اسٹال اس میں جل چکے ہیں۔ تقریباً لنڈا سیکشن جتنا تھا سارا غریب طبقہ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً میکسیمم 150 سے 200 اسٹال تقریباً جل چکا ہے۔ ہر غریب بندہ تھا یہاں پہ، ہر بندہ دیہڑ لگاتا تھا، مزدوری کرتا تھا، ٹھیک ہے، ہر بندہ بے روزگار ہو گیا، کیونکہ دراصل یہ سیزن ہی ہوتا ہے جس میں انسان تھوڑا سا کام کرتا ہے، اس کے بعد سیزن پراپر اس بازار میں کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 منتھ کا سیزن ہوتا تھا۔ اب آپ کے سامنے بازار کی پوزیشن سامنے نظر آ رہی ہوگی، سب یہ اسٹال والے بیچارے ادھر اسی طرح گھوم پھر رہے ہیں، اچھا ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، اس کو پورا کر دیا جائے تاکہ ہمارا فیملی اس کے لیے بہتر ہو سکے، اور کیونکہ ہر بندے نے ظاہر سی بات ہے یہ لوگ کس انسٹالمنٹ میں مال اٹھاتے ہیں، سیزن کے بعد اس کو پیمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ یہ اسٹال کچھ کہہ رہے ہیں کہ شٹنگ کی وجہ سے ہوا ہے فی الحال، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ کیمیکلز کی وجہ سے۔ اسی بازار میں چوتھی مرتبہ یہ آگ لگ چکی ہے، ٹھیک ہے، پہلے جوتوں والے سیکشن میں لگ چکی تھی آگ، اب لنڈے میں لگی ہے، پھر گارمنٹ سیکشن میں لگی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ آگ کسی سازش کے تحت لگائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے مرکز میں چلے جائیں، آپ کو کبھی اس طرح کا موقع نہیں ملا ہوگا کہ وہاں پہ آگ اس طرح لگی ہو، حالانکہ ٹرانسفارمر وغیرہ بھی ہوتے ہیں، میٹرز بھی ہوتے ہیں، الیکٹریشین کی تاریں بھی ہوتی ہیں، یہاں پہ اس طرح کا پراپر کوئی بھی سسٹم نہیں ہے، یہ آگ کسی تحت کے مطابق لگائی جا رہی ہے۔ تمام بھائیوں کو انصاف ملے، ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ان بھائیوں کے ساتھ انصاف کرے، ان کا جو خرچہ ہوا ہے وہ پورا کریں۔ اصل میں ہمارا 4-5 لاکھ کا نقصان ہوا ہے، اور یہ آگ چوتھی دفعہ لگی ہے یہ، اور بہت نقصان ہوا ہے بازار میں، اور اس کے لیے ہمیں یعنی کہ بہت پریشانی کا باعث ہے یہ، اور ہمارا کاروبار یعنی کہ بند ہو گیا، روزگار۔ اس میں ان کو چاہیے کہ ہمیں یہ اجازت دیں کہ اس کو جلدی بنانے کی، اور اس کے علاوہ پھر باقی لوگوں کا تو بہت نقصان ہوا ہے، جو کارپیٹ والے ہیں ان کا تو 50-50 لاکھ کا 80-80 لاکھ کا مال تھا ان کے، اور وہ ابھی ایک بندہ آیا تھا اس کا 21 لاکھ کا مال رات آیا، تو وہ بیچارے کا سارا جل گیا ہے۔ تو ہمیں جلدی سے جلدی نا ہمیں یہ پرمیشن دینا چاہیے کہ تاکہ ہم اس کو دوبارہ کھڑا کر کے اپنا روزگار شروع کر سکیں۔ بات دراصل یہ سر، غریبوں کا اسٹال تھا، جل گیا۔ اب اس کا یہ حال ہے کہ گورنمنٹ اگر ہم سے تھوڑی بہت اس میں اپیل کر لے، زیادہ سے زیادہ خالی بنا کے بھی دیتے نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ اور جو غلطی تھا یا کسی نے کیا، کسی نے اگر جان بوجھ کے کیا، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، جو صاف سی بات ہے، کیوں غریب کے رزق پہ اس نے لات مارا ہے۔ اب جو اسٹال جل گئے، اب اس کا تو کوئی حل نہیں، اگر کسی نے جان بوجھ کے کیا، غلطی سے ہوا ہے، اب اس کا گورنمنٹ سے صرف یہ اپیل کریں کہ بس مہربانی کر کے یہ خالی بنا دیں۔ اب اس میں کسی کا 20 لاکھ کا نقصان ہوا، اب سامنے ایک کارپیٹ والے ہیں، اب ان کا نیا سامان تک کم سے کم 60 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ایسا بندہ ہے جس کا 1 کروڑ کا بھی نقصان ہوا ہے، جیسے ابھی ہمارے سامنے بھائی، ان کا نیا اسٹال تھا سارا کچھ، اس میں یہ پردے وغیرہ، قالینیں وغیرہ، اس میں کمبل وغیرہ، اب اس بیچارے کے 2 اسٹال تھے، نہ بھی 1 کروڑ روپے کا اسٹال ہے، نقصان ہوا ہے۔ اب یہ کہاں سے لے کے آئے گا؟ کسی کا ادھار پہ ہوتا ہے، کسی کا کیش پہ ہوتا ہے۔ اب یہ میرا اسٹال جلا ہے، اس بھائی کا جلا ہے، ابھی ہم کیا کریں گے اس چیز میں؟ تو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 6-7 دفعہ یہ کام ہو چکا ہے۔ تو اس کا لہٰذا ایک تو گورنمنٹ کو تھوڑا اس پہ ایکشن لینا چاہیے، مہربانی کر کے، کہ بھائی اس میں مسئلہ کیا چل رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے، وجہ کیا ہے، جو کر رہا ہے اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیں، مہربانی کر کے۔ 7 دفعہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو چکا ہے، اس دفعہ مہربانی کریں کہ اس کا مستقل حل نکال دیں۔ یہ تو لاکھوں کے حساب سے ہوا، کروڑوں کے حساب سے ہوا ہے، اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور یہی بات ہے کہ حکومت مدد نہیں کرتی ہے، کوئی پوچھنے کو بھی نہیں آتا۔ جب بالکل تباہ ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی آتا ہے آگے چکر لگا کے چلا جاتا ہے۔ بس ویسے ہی اگر کچھ کہہ دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کسی چیز کا، کچھ دیتے نہیں ہیں، کسی کو بھی نہیں دیتے ہیں، کوئی غریب بندہ بس مارا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اتنا ہے بھی نہیں کسی کے پاس کہ بالکل مناسب ہوتا ہے کہ یار وہ اپنا گزارا کرتے ہیں، چلاتے ہیں، خرچہ چلاتے ہیں، اتنا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے متاثرین کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کا بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، اور وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ چوتھی دفعہ پیش آیا ہے، اور اس معاملے کی مکمل تحقیقات کر کے ان کو انصاف دلایا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عمر شفقت، اداریہ نیوز، اسلام آباد۔